السلام علیکم ایوری ون، آج ہم بنا رہے ہیں بیف کڑھائی۔ اس کی ریسپی بہت زیادہ سمپل اور ایزی ہے، اور یہ اتنی ہی زیادہ مزیدار بھی بنتی ہے۔ اس کے اندر میں نے بہت ہی کم مسالہ جات استعمال کیے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 سے 2.5 کلو بیف، ہڈی والا اور بغیر ہڈی کے مکس گوشت ہے۔ اس کو ہم اچھے سے صاف کر لیں گے، دھو لیں گے۔ گیس میں نے گوشت کو نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا۔ اس کو بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے اس کو مسالے کے ساتھ اور یخنی کے ساتھ بھی پکانا ہے۔ بیف کے بوائل ہونے تک میں نے 2 بڑے سائز کے پیاز لے کر باریک باریک سے ان کو چاپ کر لیا تھا، اور یہ میں نے 1 گٹی لہسن اور ادرک تھوڑا سا لیا تھا، 2 میں نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیے تھے، اور لہسن ادرک کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے۔ اور ٹماٹر جو ہے ان کا میں نے اسکن کو ریموو کر کے تو پھر پیسٹ بنایا ہے۔ میں اپنے کھانوں میں ٹماٹر جو ہے وہ اسکن کو ریموو کر کے ہی ڈالتی ہوں، اس کا چھلکا نہیں لیتی۔ یہ سارا مسالہ میرے پاس ریڈی ہے۔ اب ہم ایک لیں گے پین، اس کے اندر گھی ڈالیں گے، فلیم کو کریں گے آن، پین کو پری ہیٹ کریں گے، اور پھر اس کے اندر ہم گھی شامل کریں گے۔ آپ آئل لے لیں، گھی لے لیں، آپ کی جو مرضی ہے، جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے گھی لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں گھی ہی یوز کیا جاتا ہے زیادہ۔ اس کو اچھی طرح سے ہم گرم کریں گے۔ جب یہ گھی گرم ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز۔ تو گائز، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔ اس سے آپ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ پلیز میری ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی، اور آپ کس کس سٹی سے، کس کس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں۔ گائز، یہ دیکھیے پیاز کو میں نے فرائی کر لیا ہے۔ اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا، بس ہلکا سا ہم اس کو براؤن کریں گے، کلر چینج کریں گے، اور پھر ساتھ ہی اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ لہسن ادرک کو 2-3 منٹ کے لیے ہم اچھے سے فرائی کریں گے۔ آنچ کو ہم میڈیم ہائی رکھیں گے۔ جب پیاز کے ساتھ لہسن ادرک جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے، اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹماٹر کی پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ آپ ٹماٹر کی پیوری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ٹماٹر کی پیسٹ ڈال دیں گے۔ ٹماٹر کی پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر سے ہمیں 2-3 منٹ کے لیے بھونائی کرنی ہے، تاکہ ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خشک ہو جائے۔ گائز، اس سارے مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونائی کریں گے یہاں تک کہ آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے۔ پھر ہم کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے۔ گائز، آئل جو ہے یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، مسالہ بہت اچھے سے بھن گیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 1 بڑی الائچی ڈالیں گے، 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ڈالیں گے، 1 سے 2 لونگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک۔ نمک آپ نے حسب ضرورت ڈالنا ہے، کیونکہ جب ہم نے گوشت کو بوائل کیا تھا تب بھی نمک شامل کیا تھا، تو نمک کو آپ نے احتیاط سے ڈالنا ہے۔ اب ہم 1 بڑا چمچ ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر۔ اس کو مکس کریں گے اچھے سے۔ گائز، آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں کون سی ڈش جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے، جو کسی مہمان کے آنے پر بنائی جاتی ہے۔ اب ہم ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر 1 چمچ، اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ پاؤڈر۔ گائز، یہ ہوم میڈ گرم مسالہ ہے۔ اگر آپ کو گرم مسالہ پاؤڈر کا طریقہ چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، میں ضرور شیئر کروں گی۔
اور اب گائز لاسٹ پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر کڑھائی مسالہ کا ایک پیکٹ. یہ میں نے نیشنل کا لیا ہے، آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں. گائز اس ٹائم پہ آپ اس کے اندر 1 کپ دہی کا بھی ڈال سکتے ہیں. میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا، لیکن اس کے باوجود یہ کڑھائی بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی. کڑھائی مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے ابلا ہوا گوشت. اب اس گوشت کو ہم مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے. 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کی اچھی سی بنائی کریں گے، اور اس کے بعد جو یخنی بچی تھی اس کو ہم اس گوشت میں ڈال کر پانی کے خشک ہونے تک پکا لیں گے. آنچ کو ہم نے ہائی رکھنا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ کو ہلاتے جائیں گے. دیکھیے یخنی جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی آنچ کو ہم سلو کریں گے، میڈیم لو کر دیں گے. اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا مسالے کو نرم رکھنا ہے تو آپ بہت زیادہ اس کو نہ بھونیں، کیونکہ ہم نے پہلے مسالے کو بھی بہت اچھا سا بھون لیا تھا اور پھر اس کے اندر میٹ کو بھی ڈال کر بہت اچھا سا بھون لیا ہے. اسی لیے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے، مسالے کو ہلکا ہلکا سا نرم ہی رہنے دیجیے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ خشک پسند ہے تو پھر آپ اس کو اچھے سے بھون لیں. اور پھر اب ہم اس کے اندر گارنش کریں گے کچھ ہرے مسالوں کے ساتھ. میں نے لیمن اور ہری مرچیں لی ہیں، آپ باریک باریک سا ادرک اور ہرا دھنیا ڈال کر بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں. اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے. گائز اس کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سمپل سے مسالوں کے ساتھ اپنے کھانے کو کتنا زیادہ لذیذ بنا سکتے ہیں. میں نے اس کے اندر بلیک پیپر کا یوز کیا ہے، یعنی کالی مرچ کا یوز کیا ہے. ریڈ مرچ میں نے اس کے اندر بالکل بھی نہیں ڈالی. آخر میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈال کر سرو کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.